اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ اب رب کائنات نے ان 7 لطائف کو انسان میں رکھا کیوں؟ اس کی ایک حکمت اور وجہ بھی معلوم ہے۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان 70,000 حجابات ہیں، نورانی اور ظلمانی۔ آپ کو اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ جو 70,000 حجابات جو آپ نے نورانی اور ظلمانی کے بارے میں بتایا، یہ کہاں سے ثابت ہے کہ بندے اور رب کے درمیان ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی احادیثی متعددہ اس پر ناطق ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک نے فرمایا ہوا ہے کہ جبریل علی نبینا علیہ السلام سے اللہ رب العزت کی وصل و قرب کے بارے میں پوچھا گیا۔ حضور نے پوچھا کہ جبریل کیا آپ نے اپنی رب کی وصل و قرب حاصل کی ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور میرے رب کے درمیان 70,000 حجابات ہیں۔ دوسرے بھی کثیر طریقے سے احادیث اس پر موجود ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے اس طرف اشارہ فرمایا ہوا ہے کہ بندے اور رب کے درمیان 70,000 حجابات واقع ہیں۔ اگر کوئی ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیں تو پھر مشکات شریف کے حوالہ جات دیا جا سکتا ہے، فوائد مکیہ کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، دوسرے احادیث کی کتب کا حوالہ دیا جا سکتا ہے کہ رب کائنات اور بندے کے درمیان 70,000 حجابات حائل ہے۔ اب مشائخ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے انسان کے جسم میں 7 لطائف رکھے ہیں، تو 7 لطائف کی وجہ سے ہر لطیفے پر جب یہ لطیفہ ذاکر ہوتا ہے تو ہر لطیفے پر رب کائنات 10,000 حجابات ہٹا دیتے ہیں اور بندہ اپنے آپ سے دور ہو کے رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ یہ جو رب کا قرب ہے یہ بلا کیف ہوتا ہے، اس میں کیفیت معلوم نہیں ہے کہ کس کیف سے قریب ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو وصل و قرب ہے وہ قرب جسمانی نہیں ہے، وہ قرب روحی ہے، فلہذا وہ باطنی قرب بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور حضور امام ربانی مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ اسی مکتوب نمبر 58 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی قدم اٹھائیں، جو بھی لطیفہ ذاکر ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں ہر لطیفے کی وجہ سے 10,000 حجابات ختم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ظلمانی ہو یا نورانی ہو، اور بندہ اپنے آپ سے دور ہو جاتا ہے اور رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو جب 7 لطائف ذاکر ہو جاتے ہیں تو 7 لطائف میں سے ہر لطیفے پر 10,000 حجابات ختم ہو جاتے ہیں، تو 70,000 حجابات مٹ گئے، ختم ہو گئے اور بندے اور رب کے درمیان وصل ہو گئے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیے، جو رب کائنات نے ہمیں ہمارے جسم میں جو 7 پوائنٹس لگائے ہوئے ہیں، ان 7 پوائنٹس کی اپنی اصول بھی ہوتے ہیں، اسپیشلی اس میں سے 5 لطائف کے اپنے اصل ہوتے ہیں۔ ایک قلب، وہ گوشت کا لوتڑا جو ہمارے جسم کے اندر ہے، جسے ہم لطیفہ قلب کہتے ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ انسان کی جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ حضور نے فرمایا انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اگر یہ لوتڑا صالح ہوا تو پورا جسم صالح ہے، اگر یہ لوتڑا فاسد ہوا تو پھر پورا جسم ہی فاسد ہے، اور فرمایا الا وہی القلب، یہ دل ہے۔ اب اس قلب کے لیے جو گوشت کا ایک لوتڑا یہاں پر ہماری جسم میں، اس کے لیے ایک اصل بھی موجود ہے، اور مشائخ فرماتے ہیں کہ ان کا اصل جو ہے وہ عرش عظیم الشان میں ہے، عرش عظیم الشان کی فوق ان کا اصل ہے۔ اور پھر لطیف روح ہے، اس کا ایک پوائنٹ ہماری سینے میں ہے، ہمارے جسم میں ہے، اس کا ایک اصل ہے جو عرش عظیم الشان سے لطیفہ قلب کی اصل سے فوق ہے، اور پھر لطیفہ سر ہے، ان کا ایک پوائنٹ ہماری سینے میں ہے، اور ان کا ایک اصل ہے جو لطیفہ روح کے اصل سے فوق ہے، اور چوتھا سبق لطیفہ اصل ہے جو لطیفہ سر کے اوپر موجود ہے، اور 5واں سبق جو ہے وہ لطیفہ اخفا ہے، اور یہ ان کا ایک پوائنٹ ہماری سینے میں موجود ہے، لیکن ان کا اصل جو ہے وہ لطیفہ خفی سے اوپر اور
اعلیٰ ہے عرش عظیم الشان کے فوق، فلہذا اسے کہتے ہیں اصولی لطائف، اسے کہتے ہیں فروعی لطائف۔ تو اصل تک پہنچنے کا ذریعہ یہ پوائنٹ ہے جو ہماری سینے پر ہے، جو ہمارے جسم کے اندر ہے، یہ پوائنٹ ہمیں اپنی اصل کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور جس کو کہتے ہیں نا جذب، کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو جذبۃ من جذبات الرحمن، جو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، تو یہ ان کی لطائف کا اپنی اصل کی طرف جانا ہوتا ہے، اور اسی کو وہ جذب کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے وجد جو کیف آ جاتا ہے، ایک ہوتا ہے جذب، تو اسے اپنی اصل تک لے کے جاتے ہیں۔ اور جب اصل قلب ذاکر ہو جاتا ہے، اصل روح ذاکر ہو جاتا ہے، اصل سر اور اصل خفی اور اصل اخفا ذاکر ہو جاتے ہیں، تو پھر بندہ چاہے کسی اور چیز پر بھی مشغول ہو، کھانے پینے پر مشغول ہو، کوئی بندہ سو بھی رہا ہو، تب بھی چونکہ ان کا اصل ذاکر ہوتا ہے، اسی لیے اسے ہمیشہ ہی ذاکر کہا جاتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک ارشاد گرامی آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہوگی کہ حضور کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے ہر حین میں، ہر حالت میں۔ تو حضور تو آرام بھی فرمایا کرتے ہوتے تھے، کھانا بھی کھایا کرتے ہوتے تھے، لوگوں سے بات چیت بھی کرتے ہوتے تھے، تو پھر وہ کون سا ذکر تھا حضور کا جس میں حضور ہمیشہ ذاکر رہتے تھے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور مشائخ نے فرمایا کہ وہ ذکر کون سا تھا؟ وہ ذکر تھا جو ذکر قلبی ہے، جو ذکر باطنی ہے۔ حضور کی اصل لطائف ذاکر تھے، فلہذا اگر حضور سو بھی جاتے تب بھی وہ ایسا ہی تھا جیسے وہ ذاکر ہے اور ذکر میں لگا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف کہ یہ لطائف جو انسان کے ہیں، ان میں اللہ رب العزت کی مختلف انوار و تجلیات کا ورود ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ رب کائنات نے ایک حکمت کی تحت ان لطائف کو انسانی جسم میں رکھا ہوا ہے، اور اس حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ بندے کو اسی پوائنٹ پر اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات ملتی رہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ہم نہیں کہتے، امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کون سی لطیفے پر کون سا فیض اور کون سی صفات یا ذاتی فیض اس لطیفے حائل ہو جاتے ہیں۔ آپ مبارک فرماتے ہیں مکتوب نمبر 58 میں بھی اور مکتوب نمبر 115 میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے لطائف میں کون کون سے انوار و تجلیات کی ورود ہو جاتے ہیں۔ آپ مبارک فرماتے ہیں بگام اول کہ در عالم امر میں زنن تجلی افعال روم دیہات۔ آپ مبارک فرماتے ہیں جب ہم پہلے سبق میں لطیفے قلب میں جب ہمیں فیض ملتا ہے تو وہ کون سا فیض ہوتا ہے؟ فرماتے تجلی افعال روم دیہات، یعنی تجلی صفات فعلیہ اللہ رب العزت کی۔ یہ یاد رکھیں اللہ رب العزت کے صفات ہیں مختلف، اور ان صفات میں سے کچھ کو صفات فعلیہ کہتے ہیں، کچھ کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں، کچھ کو صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی صفات فعلیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ اللہ کریم ان کی ضد پر موصوف ہو سکتا ہے۔ مثلا اللہ رب العزت کا ایک صفت ہے رازق، رزق دینے والی ذات۔ اللہ رب العزت رازق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کئی بندوں کو رزق نہ بھی دے رہا ہے اور وہ بھوکے مر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے عفون، عفو فرمانے والی ذات ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم کسی کو عفو نہ فرمائے، اسے داخل جہنم فرمائے، تو ان کی ضد پر اللہ رب العزت موصوف ہو سکتا ہے۔ یہ ہے صفات فعلیہ۔ اور ایک ہے صفات ذاتیہ، جسے کہتے ہیں صفات ذاتیہ سمونیہ حقیقیہ، جو اللہ رب العزت کی صفات ہے، جس کو 8 صفات کہتے ہیں، اور مختلف مشائخ نے ان کو 7 صفات بھی فرمایا ہوا ہے۔ اس میں سے اللہ رب العزت کا صفت العلم ہے، اللہ عالم ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کی ضد پر موصوف نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ عالم نہیں ہے۔ اللہ حی ہے، زندہ ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ العظم باللہ وہ مرے گا۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ سمیع، سننے والی ذات ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نہیں سن سکتا۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ بصیر، دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ متکلم، کلام فرمانے والا ہے۔ اب یہ صفات جو اللہ رب العزت کی ہیں، ان کی ضد پر رب کائنات موصوف نہیں ہو سکتا۔ اسے کہتے ہیں صفات ذاتیہ۔ اور ایک اور صفات ہے جس کو کہتے ہیں صفات سلبیہ۔ صفات سلبیہ کی معنی یہ ہے
کہ وہ چیزیں جو اللہ کی شان کی لائق نہیں ہے اسے ہم رب کی شان سے سلب کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے اسے ہم ختم کرتے ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت لا ینام، اللہ سوتے نہیں ہے۔ دیکھو نیند بھی ایک صفت ہے نا، لیکن اللہ رب العزت سوتے نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے جنا ہے اور نہ اللہ سے کوئی جنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں صفات سلبیہ۔ اللہ کھاتا نہیں ہے، اللہ پیتا نہیں ہے، اللہ سوتا نہیں ہے، اللہ رب العزت برائی کا کوئی فعل نہیں کرتا، اللہ رب العزت نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ رب العزت روزہ نہیں رکھ رہا۔ یہ جو صفات ہے جس کو ہم سلب کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں صفات سلبیہ۔ فلہذا انسان کی قلب پر لطیفہ عالم امر کے پہلے لطیفے پر کون سا فیض وارد ہو جاتا ہے؟ اللہ رب العزت کی صفات فعلیہ کا فیض وارد ہو جاتا ہے۔ اب مشائخ نے ان صفات کی انوار کو بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ جب صفات فعلیہ کا نور ظاہر ہوتا ہے نا تو اس نور کی رنگ کیا ہوگی؟ تو مشائخ نے فرمایا کہ لطیفہ قلب پر جو اللہ رب العزت کی صفات فعلیہ کا ورود ہوتا ہے تو ان صفات کی انوار کا رنگ زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، حضور امام ربانی مجرب ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ لازم نہیں ہے کہ جو انوار کی رنگ ہم بیان کر رہے ہیں وہی رنگ کی انوار اس بندے کو مل جائے، نہیں، یہ مکاشفتاً بیان کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مکاشفے میں اس انوار کا رنگ کوئی اور نظر آئے، ہو سکتا ہے آپ کے لطیف قلب میں جو صفات فعلیہ ہے اس کی تجلی کوئی اور طرح ہے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو تجلی ظاہر ہوئی تھی نا رب کائنات کا، تو انک بالواد المقدس طویٰ، تو فخلان علیک انک بالواد المقدس طویٰ، یا موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار دیں، آپ ایک مقدس وادی طویٰ میں ہے۔ تو وہاں پر ایک اللہ کی انوار و تجلیات جو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دکھائی گئی تھی نا، اس کا رنگ آتش نما تھا، آگ کی مانند وہ تجلی تھی۔ آپ لوگوں نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اس واقعے کو سنا ہوگا نا کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ جسے زچگی کے حالت میں تھی، وہ ڈیلیوری کے حالت میں تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ سامنے آگ دکھائی دے رہی ہے اور وہاں سے مجھے آگ لے کے آؤ۔ تو وہ تجلی کا جو رنگ تھا، جو شکل تھا نا اس کا، وہ آتش نما آگ کی مانند تجلی تھی۔ اور کوئی طور پر جو تجلی ہوئی تھی نا، اللہ رب العزت کی تجلی صفات ذاتیہ نہیں تھی، وہ فعلی تجلی تھی۔ اس کوئی طور پر جو تجلی ہوئی تھی نا وہ زرد رنگ کی تھی، چونکہ وہ صفات فعلیہ کی تھی، فلہذا وہ تجلی جو تھی نا وہ زرد رنگ کی تھی۔ فلہذا امام ربانی صاحب فرماتے ہیں یہ بندی کے اپنی ذوق کے مطابق ہوتا ہے، یہ لازم نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جو قلب کی انوار و تجلیات کا رنگ ہوتا ہے وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ اور ہر قدم پر جو ہم لطائف کی، ہمارے لطائف جب ذاکر ہو جاتے ہیں تو ہر لطیفے پر ہمیں ایک ولایت بھی مل جاتی ہے۔ ہر نبی اللہ رب العزت نے 6 انبیاء اولو العظم پیدا فرمائے ہیں، اس میں سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات اللہ وسلامہ علی نبی انبیاء اللہ۔ نبیوں میں یہ 6 اولو العظم نبی اللہ نے فرمائے، اور ان 6 اولو العظم انبیاء کی ہر نبی کی نبوت بھی ہوتی ہے اور ولایت بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ ہر نبی ولی بھی ہے، لیکن ہر ولی نبی نہیں بن سکتا۔ نبی وہی ہے جو ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک پر جو خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کسی بھی طریقے سے کسی بھی نبی نے نہیں آنا۔ فلہذا ہر ایک نبی کے زیر قدم سے مراد اور مطلب ان کی فیضان اور ان کی زیر سایہ ایک ولایت امت محمدیہ کو مل جاتی ہے۔ تو پہلا لطیفہ جب قلب ذاکر ہو جاتا ہے تو اس لطیفہ قلب کی انوار و تجلیات کون سے ملتے ہیں؟ تجلی صفات فعلیہ کا۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ تجلی صفات فعلیہ کا جب ورود ہو جاتا ہے تو اس صفات کی رنگ کیا ہے؟ زرد رنگ ہے، اور اسے
سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ابو البشر کی ولایت مل جاتی ہے۔ یہ لطیفہ جو لطیفہ قلب ہے یہ تحت قدم سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہے۔ دوسرے لطیفے میں آتے ہیں لطیفہ روح۔ دائیں پستان کے 2 انگل نیچے ان کا بھی ایک اصل موجود ہے، یہاں پر ان کا فرع ایک پوائنٹ لگا ہوا ہے، ان کا اصل موجود ہے جو قلب کی اصل سے فوق ہے۔ اس لطیفے میں ہمیں تجلی صفات ذاتیہ مل جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا وہ صفات جو رب کائنات کے ہیں، جو رب کے ذاتی صفات ہیں، جیسے حیات ہوا، سمع ہوا، بصر ہوا، کلام ہوا، اللہ رب العزت کا علم ہوا، یہ جس کی ضد پر رب موصوف نہیں ہو سکتا، اس صفات ذاتیہ کی جس کو صفات سمونیہ ذاتیہ حقیقیہ کہا جاتا ہے، ان کا فیض ہماری لطیفہ روح میں ہمیں ملتا ہے۔ اور لطیفہ روح کی تجلی اور صفات ذاتیہ کی تجلی کا رنگ اکثر و بیشتر سرخ رنگ ہوتا ہے ان کا۔ جب انوار و تجلیات کا وجود ہوتا ہے تو وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور اسی لطیفے میں ہمیں 2 اللہ کے برگزیدہ نبیوں کی ولایت مل جاتی ہے۔ وہ ولایت کیا کن کی؟ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ہمیں اس لطیفے میں ولایت مل جاتی ہے۔ یعنی یہ لطیفہ آپ دونوں مبارکین کے زیر قدم ہے۔ تیسرے لطیفے میں آتے ہیں، تیسرا لطیفہ لطیفہ سر ہے، جو بائیں پستان سے 2 انگل اوپر مائل بسینہ، یہاں پر ان کا فرع ہے اور ان کا اصل عرش عظیم الشان سے فوق، اصلی روح سے فوق اوپر ان کا مرکز ہوتا ہے۔ انہیں جب تجلی کی جاتی ہے تو وہ تجلی اللہ رب العزت کی شیونات کی تجلی ہوتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اللہ رب العزت کی ہر دن الگ شان ہوتا ہے۔ یہ شیونات جمع ہے شان کی، اور شان بھی اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ما یلیق بشانہ، جو اللہ کی شان کے لائق ہوتا ہے، یہ صفات یہ شیوناتی صفات ہے اللہ رب العزت کی۔ اس میں سے ہمیں لطیفہ سر میں سے یہی تجلی ہوتی ہے، اور اس تجلی شیونات میں سے جو رنگ ہوتا ہے ان کا وہ سفید، اغلب غالباً سفید کلر کا ہوتا ہے۔ جب ہمیں اس میں سے انوار ملتے ہیں لطیفہ سر میں تو یہ غالباً سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مکاشفتاً بات ہے، کسی بندے کو شاید کوئی اور رنگ کا فیض یہاں مل جائے، لیکن غالب جتنی بھی اکثر لوگوں کو ملتا ہے وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ اور لطیفہ سر میں ہمیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولایت ملتی ہے۔ گویا یہ لطیفہ سر جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے تحت قدم ہے۔ چوتھا لطیفہ لطیفہ خفی ہے، جو ہمارے دائیں پستان کے 2 انگل اوپر یہاں پر ان کا فرع موجود ہے، اور ان کا اصل عرش عظیم الشان سے فوق ہے، جو لطیفہ سر سے فوق موجود ہے۔ اور اس میں ہمیں فیض جو ملتا ہے اللہ رب العزت کی تجلی صفات سلبیہ کا فیض مل جاتا ہے۔ اور تجلی صفات سلبیہ میں نے عرض کیا کہ وہ تجلی ہے کہ جو صفات سلبیہ اس صفات کو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ان کی شان کی نالائق چیزوں کو ہم دور کر دیتے ہیں۔ اللہ نہ سوتا ہے، اللہ نہ کھاتا ہے، اللہ نہ پیتا ہے، اللہ کسی سے جنا نہیں ہے، نہ اللہ سے کوئی جنا ہے، اللہ شادی نہیں کر رہا۔ اللہ کریم جل وعلا شانہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں صفات سلبیہ۔ اور اس صفات سلبیہ کی تجلی کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تجلی سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، کالے رنگ کی، سیاہ رنگ کی تجلی ہوتی ہے اغلب غالباً۔ کسی بندے کو کچھ اور تجلی بھی مل سکتی ہے، لیکن مکاشفتاً بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو جن کا لطیفہ خفی ذاکر ہو جاتا ہے تو انہیں غالباً فیض جو ملتا ہے ان کا کلر اور رنگ جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہے۔ پانچواں لطیفہ اخفا، جو ہماری سینے کے اندر پوائنٹ لگا ہوا ہے یہ، اور اس کا اصل جو ہے وہ عرش عظیم الشان سے فوق، اور فوقی لطیفہ خفی ان کا اصل ہے۔ جب یہ ذاکر ہوتا ہے تو اس پر کون سے انوار و تجلیات کا ورود ہوتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی تجلی شان جامع، تمام صفات کی مجموعہ جو ذات ہے، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ اور شیونات کی اور اعتبارات کی، جتنی بھی انوار و تجلیات ہے، جتنی بھی شان ہے، وہ سب شانوں کی جامع تجلی
ہمیں ہماری لطیفہ اخفا میں ملتا ہے، اور لطیفہ اخفا زیر قدم کس کی ولایت آپ کو مل جاتی ہے جب یہ ذاکر ہو جاتی؟ آپ میں ولایت مل جاتی ہے حضور سید المرسلین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی آپ کو ولایت مل جاتی ہے، اور ان کی تجلی کی رنگ اور کلر کیسا ہے؟ مشائخ نے فرمایا یہ سبز رنگ کی تجلی ہوتی ہے جو ہمارے لطیفہ اخفا میں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، دوبارہ میں کہتا ہوں کہ ان ساروں کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی یہ لطائف ذاکر ہو، آپ کی یہ لطائف ذاکر ہو، تب آپ کو یہ تجلی اور یہ ولایات مل جاتے ہیں۔ اگر کسی کی لطائف اصل لطیفہ ذاکر نہیں ہے، اصل قلب ذاکر نہیں ہے، اصل سر، اصل خفی، اصل اخفا، اصل قلب، اصل قالبی یہ ذاکر نہ ہو تو انہیں یہ ولایات نہیں ملتی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولایات ہے انہیں یہ ولایات نہیں ملتی۔